جو پاکستان کے حالات ہیں میں ان کو فالو کرتا ہوں، ان کو میری دلچسپی بھی ہے، ظاہر ہے پاکستان سے ہماری اٹیچمنٹ بھی ہے، بالکل بالکل بالکل. اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم سکون سے زندگی تب بھی گزار سکتے ہیں جب پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں، لیکن ادارے بننے چاہیے. وہ بدقسمتی سے پاکستان میں نہیں بن سکے. ابھی جو کرائسس ہیں پاکستان میں اسے کرائسس کہوں گا، وہ شخصیات کے ارد گرد گھوم گئے. عوام کی منشا کیا ہے، عوام کی خواہش کیا ہے، اس کو شاید نظر انداز کیا جا رہا ہے. میرا تعلق نفسیات سے بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ ہر وقت سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر میں کسی کی زندگی میں اگر آسانیاں پیدا کر سکوں، تھوڑی سی بھی آسانی پیدا کر سکوں، 5% بھی واہ میں اس کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکوں، تو میں سمجھتا ہوں یہ میری بڑی اچیومنٹ ہے. واہ واہ واہ. مجھے محمد رفیع کے گانے بڑے اچھے لگتے ہیں، لتا کے گانے بڑے اچھے لگتے ہیں، اچھا اچھا نور جہان کے پرانے گانے بڑے اچھے لگتے ہیں. اچھا. زبیدہ خانم کی واہ جی واہ. پاکستان کی ایک جی بڑی جی پرانے زمانے میں سنگر جی تھے، جی مجھے پتا ان ہے. کے گانے جو ہیں اردو پنجابی کے بڑے 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 زبردست، ٹچنگ ہیں. ان کے بہت زبردست ہے. ان کی آواز بڑی ٹچنگ تھی. اطہر علی صاحب، میں آپ کو تھوڑا سا ڈفرینٹلی اور بھی پوچھنا چاہتا ہوں. آپ لکھتے بھی ہیں؟ مطلب آپ نے کبھی کچھ لکھا، مقالے، کوئی مضمون یا کالم یا کوئی سنجیدہ کوئی ایسی کوئی چیز کو لکھی کبھی آپ نے میں کوئی؟ نے زیادہ تر جو لکھے ہیں وہ آرٹیکل لکھے ہیں سیاست کے حوالے سے، اچھا، آرٹیکل مختلف لکھے ہیں آپ نے. ایشوز پہ. اچھا ادبی اچھا. حوالے سے میں نے نہیں لکھے، لیکن سیاست کے حوالے سے لکھے. مطلب جو ایشوز میں نے اٹھائے. اوسلو سٹی کونسل کا میں ممبر رہا ہوں، اچھا اچھا 12 سال مشکل اس کا ممبر رہا ہوں. تو وہاں میں نے جو مسئلے اٹھائے، وہ بعد میں پارلیمنٹ میں ان حوالوں سے میں نے جو مسائل ہیں وہ اس پہ لکھا ہے. میں نے وہ مضامین لکھے ہیں. فیملی ایشوز تھے یا سیاسی ایشوز تھے وہ؟ سیاسی ایشوز تھے، اس میں فیملی ایشوز بھی تھے. پھر جب میری اپنی جو تنظیم ہے ہاں ہاں. نوشکن منظر جی فروم، جی. اس کے پلیٹ فارم سے بھی میں نے بعض بار لکھا ہے، ہاں. اخبارات میں مضامین لکھے ہیں. اچھا اچھا. جہاں کوشش یہ رہی ہے میری طرف سے کہ جو مختلف ایشوز ہیں ہمارے تارکین وطن کے، جو کامن ایشوز ہیں، ہاں ہاں. صرف پاکستانی کمیونٹی کے نہیں بلکہ جو اوور آل. دوسری کمیونٹیز کے جو ایشوز ہیں جو ان کو ٹچ کرتے ہیں یا جی ان جی. کو ان کے متعلقہ ہیں، ہوں. وہ ایشوز اٹھائے جائیں اور وہاں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے اور اپنی تجاویز دی جائیں. تو اس میں نے کچھ مضامین لکھے ہیں اچھا اخبارات میں اچھا اچھا. قائم چلیے، گئے. یہ تو اچھی بات ہے جی. اچھا، مجھے یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ اب جب آپ ذکر کرتے ہیں جی کہ آپ کی تنظیم جو تارکین وطن کے لیے ہے، یہ کب سے ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کی کیا اچیومنٹس ہیں، یا جو آپ اس سے وہ لینا چاہتے ہیں جی جو جی ثمرات، وہ اچیو ہوئے ہیں اب تک؟ جی اس میں اصل میں نے اس کو شروع کیا تھا 93 میں. اچھا. تو میرے لیے تو ظاہر ہے کہ ایک نئی پاکستانی تنظیم بنانا تو بہت آسان تھا ہاں. کہ اپنے لوگوں کو مل کے تنظیمیں بنائی جائیں. وہ جو ہمارا ایک ٹپیکل جی جو جی سٹائل ہے تو جی. لیکن میری یہ کوشش تھی کہ کیونکہ پاکستانی تنظیمیں تو پہلے ہی موجود ہیں، وہ اپنا ایک رول پلے کر رہی ہیں، اچھی خاصی ہیں. تو لیکن جو تارکین وطن ہیں ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے، جو جی. کیونکہ ہمارے بینگ منارٹی اور تارکین وطن ہونے کے ناطے سے جو ہمارے مسائل ہیں وہ بڑی حد تک ایک جیسے ہیں. بالکل. تو پھر میں نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا، مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگوں کے. تو وہاں ہم نے ایک تنظیم، ایک پلیٹ فارم بنایا، نوشکن منظر فورم یا نارویجن امیگرینٹس فورم بھی ہم کہتے ہیں اس کو. تو اس کے پلیٹ فارم میں میرے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو مختلف بیک گراؤنڈ کے ہیں. مثلا میرے ساتھ ایک دوست ہیں، وہ بنگلہ دیش سے ہیں، اچھا اچھا. ایران سے ہیں، ترکی سے ہیں، صومالیہ سے ہیں. اور اس طرح مطلب ہم بیٹھ کے جو ہمارے کامن ایشوز ہیں، میری یہ خواہش رہی کہ ہم اور بھی لوگوں کو شامل کریں، لیکن ہمارے پاس ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے، محدود کیونکہ ہوتا ہم ہے. جو بھی کام کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے ہم اپنے فری ٹائم میں کرتے ہیں. اس آرگنائزیشن کی بارے میں تھوڑا سا اور بتائیے گا کہ اس کی کوئی اچیومنٹس ہیں کیا اس کیا میں اس کے جی انڈر آپ کر چکے ہیں؟ جی کوئی سیمینارز کی ہیں آپ نے، کوئی ایسی ورکنگ کی جو جی جی ہم آپ اس تک؟ کی جو مین جو اس کی ہمارا فوکس رہا ہے کہ ہم جو ہمارے ایشوز ہیں اس کو ہم ہائی لائٹ کریں. اچھا جی. تو کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہ کام میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اپنے فری ٹائم میں کرتے ہیں. ہاں ہاں. ہمارا مطلب ہم فل ٹائم اس پہ ایکسٹرا ٹائم. ہاں. نہیں کام کرتے. تو اس میں ہم کرتے ہیں، ہم سیمینار کروائے ہیں ہم نے جی جی. مختلف. چند ایک سیمینار کا تو میں بھی حصہ رہا ہوں. جی جی اس میں آپ بھی آئے تھے. اس میں ہمارا ایک بہت زیادہ فوکس رہا ہے، وہ ایز اے پولیٹیشین میں میرا رہا ہے، وہ ایز اے جو بانڈ مین ہے نا، ہاں ہاں. اور ہمارے تارکین وطن ہیں، اس کے بڑے آپس میں بڑے مسائل ہیں، بڑے بڑی پرابلمز ہوتی ہیں ہمارے ایمبیگوٹیز لوگوں ہیں، کا، بڑا مشکل ہے جن جی. کا تارکین وطن سے پھڈے ہی رہتے ہیں پھڈا ہمیشہ. رہتا ہے، اور لوگوں کے مسائل ہیں. اس میں بانڈ مین کی ایک اپنی رائے ہے، ہمارے لوگوں کی ایک اپنی رائے ہے، اپنے مسائل ہیں. تو اس مسئلے کو ہم نے نوشکن منظر فورم کے پلیٹ فارم سے بڑی دفعہ ہائی لائٹ کیا ہے، بڑے سیمینار کروائے ہیں، میٹنگ کروائی ہیں. ہم نے بانڈ مین کو بلایا، اپنے لوگوں کو بلایا. ایک دفعہ ہم نے پروجیکٹ شروع کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ جو ڈائلاگ ہے اس کو ہم تھوڑا سا بلڈ اپ کریں، صحیح. کیونکہ ان کا بانڈ بننے کا اپنا طریقہ کار ہے کام کرنے کا، وہ قانون کے تحت کام کرتے ہیں. ہمارے لوگوں کی ایک اپنی
ایک رائے ہے، ایک اپنے رائے ہے۔ بچوں کو پرورش کا ایک اپنا طریقہ ہے. بالکل بالکل تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک آپ یوں کہہ لیں کہ ایک کانفیڈنس نہیں بالکل ہے صحیح۔ ایک دوسرے کے درمیان، اور بلکہ مسٹرسٹ ہے بڑا شروع سے ہی، اور اس میں کمیونیکیشن صحیح نہیں ہوتی، بڑی پرابلمز ہیں. تو وہ ابھی تک اس کو ہم اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ بڑی ایک اسٹل ایک وہ ایشو ہے. ہرڈل ہے جی، وہ تو اس اسٹل ایک کو ایشو ہے۔ ہم اٹھایا. اس کے علاوہ ایک اور ایشو جو میں پالیٹیشین کے طور پہ اٹھاتا رہا ہوں بعد میں، وہ مادری زبان کی تعلیم ہے. ہاں ہاں کہ میری ایک رہی ہے کوشش شروع سے کہ جو بات نارویجن ماحول میں اس کو بڑا کنٹروورسل سمجھا گیا جی جی، کہ جو ہماری زبانیں ہیں، مثلا پنجابی ہے یا اردو ہے یا فارسی ہے یا ترکی ہے یا عربی ہے، سندھی یہ پشتو دراصل پٹھان۔ اسی ملک کی زبانیں ہیں. اچھا 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 اچھا، تو جب میں نے یہ بات کہنی شروع کی تو نارویجن حلقوں کی طرف سے بڑا ریئیکٹ کیا گیا ہاں کہ وہ کہیں گے یہ ہمارے ملک کی زبانیں کیسے ہو سکتی ہیں. یہ کیسے ہو سکتی تو ہے؟ میرا موقف یہ رہا ہے کیونکہ یہ اگر آپ دیکھیں تو غور کریں تو شاید فرینچ بولنے والوں سے زیادہ لوگ یہاں اردو بولنے والے ہیں، ایسی بات ہے، یا ویتنامی بولنے والے ہیں یا ترکی بولنے والے ہیں. بہت سے ہمارے جو بچے ہیں جن کی یہ زبانیں ہیں، بالکل تو یہ دراصل اسی ملک کا احساس ہیں، بالکل اور ان کو اصل میں ان کو ایک منارٹی لینگویج کے طور پہ تسلیم کیا جانا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، بڑی اور اچھی مادری زبان کی تعلیم ہونی چاہیے. اس کے بڑے آرگومنٹ ہیں کہ کیوں ہونی چاہیے، ایک بڑی لمبا ٹاپک ہے. تو اس ایشو کو ہم اٹھاتے رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے شاید دیکھا ہو کہ جب الیکشن ہوتے ہیں ہاں تو ہم ہر دفعہ جب الیکشن ہوتے ہیں، چاہے وہ بلدیاتی ہاں الیکشن ہاں ہوں چاہے وہ قومی الیکشن ہوں، تو ہم ساری سیاسی پارٹیوں کو اس پلیٹ فارم پہ بلاتے ہیں بالکل اور اپنے جو ایشوز کے سامنے ان کے رکھتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل ہیں، اس پہ آپ کیا اس پہ کر کیا سکتے ہیں. کر سکتے ہیں آپ. بالکل تو بالکل، مین جو ہمارا فوکس ہے وہ ہمارے، آپ یوں کہہ لیں کہ محدود وسائل میں جو ہمارا فوکس ہے کہ وہ اپنے جو ہمارے ایشوز ہیں یا ہمارے جو مسائل ہیں وہ ہم کس طرح ان کے سامنے اٹھا سکیں. صحیح. اچھا جی اطہر علی صاحب جی، آگے بڑھتے ہیں جی. چند ایک اور باتیں ہیں جی جو میں چاہتا ہوں آپ سے پوچھوں اور اپنے دوستوں تک میں لے کے جاؤں، ناظرین تک لے کے جاؤں. آپ بیسیکلی بڑی ایک سنجیدہ اور ایک کم گو بولنے والے بندے ہیں جی. میری ایک دلچسپ سا کویشچن ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو جس کو کہتے ہیں غیر نصابی سرگرمیاں، لائک اگر آپ کو اسپورٹس ایسے کھیلتے رہے ہیں، یا آپ کو کھانے پکانے کا شوق ہے، گرل وغیرہ پہ جانا کرنا دوستوں کے ساتھ، کوئی ایسی ایکٹیویٹیز یہ وہ، اس کے بارے میں کچھ شیئر کیجیے گا اپنی کوئی تھوڑی سی پرائیویٹ باتیں کہ آپ کا کس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے اس ایکٹیویٹیز کے حوالے سے. جی اس کے جو میں نے بتایا جاب کے اور اس فورم کے علاوہ جو مجھے ٹائم ملتا ہے اس میں میری جو ایک رائے میری ایکٹیویٹیز جو ہابی کہہ لیں یا ہاں ہاں، ایکٹیویٹیز کہہ لیں، وہ ایک تو میں اپنی واک وغیرہ کرتا ہوں، اچھا، ایکسرسائز کرتا ہوں، واک کرتا ہوں، ڈیلی واک کرتا ہوں. واہ، اور خاص طور پہ جب ویکینڈ آتا ہے ہفتے اتوار کو میں ذرا اس واک کرتا ہوں. ذرا زیادہ گرم جوشی سے کرتے جی ہیں. تو یہ ایک میری ہابی رہی ہے. اچھا 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 اس کے علاوہ میرا پڑھنے میں دلچسپی رہتی ہے. اچھا اچھا، اپنے فری ٹائم میں بھی میں پڑھتا ہوں. اس میں کچھ باتیں تو میرے سبجیکٹ کے میرے جاب کے حوالے سے ان کا تعلق ظاہر ہوتا ہے ہے. اس کو آپ نے اس کے اپڈیٹ رہنا علاوہ پڑے میں گا. ویسے بھی پڑھتا ہوں، مجھے شوق ہے پڑھنے کا، ہسٹری پڑھنے کا، اور یہ میرا آپ کہہ لیں ٹھیک ہے، کہ ہابی. اچھا اچھا. اب ایک چھوٹا سا کویشچن ہے، کیونکہ اگر ہم رہتے ہیں ناروے میں ہیں، جی ساری ہماری اویلیبلٹی کنیکٹیوٹی ساری یہاں پر ہے، لیکن چونکہ پاکستان بھی ہمارا ملک ہے، اس کے ساتھ ہماری بڑی وابستگیاں ہیں، بڑے روٹس ہیں، اس کے ساتھ لمبے چوڑے اس کے ساتھ رشتے ہیں. پاکستان کی جو کرنٹ جو پوزیشن ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہیں گے. ابھی جو ایک کیا کہتے ہیں ایک ایسے اسٹاپ سا بن گیا ہوا نا، ایک ہرڈلز کافی آگی ہوئی ہیں. عوام جو ہے نا، جو بیسک جو عوام ہے نا وہ پستی جا رہی ہے، اور باقی جو مختلف جو پارٹیز ہیں، میں کوئی ایک نام نہیں لینا چاہتا، وہ اپنی باریوں میں اپنے شغل میں لگے ہیں جی. عوام کو کوئی بہت زیادہ ریلیف نہیں مل رہا. تو یہ جو کرنٹ جو گورنمنٹ ہے یہ کچھ کر پائے گی اس مشکل حالات میں؟ کچھ کیا آپ کی کوئی دلچسپی جی ہے ظاہر ہے ایسے؟ کہ جو پاکستان کے حالات ہیں میں ان کو فالو کرتا ہوں، ان کو میری دلچسپی بھی ہے. ظاہر ہے پاکستان سے ہماری اٹیچمنٹ بھی ہے، بالکل بالکل بالکل، اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم سکون سے زندگی تب بھی گزار سکتے ہیں جب پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں، جی جی، وہاں سے ہمیں اچھی خبریں آئیں. وہ تو سوکھا ہوا ہے. جی جی تو تب بھی ہم یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان میں ہمارے حالات خراب ہوں، ہمارا ملک ٹھیک نہ چل رہا ہو، وہاں بدامنی ہو یا ایک طرح سے خانہ جنگی کی صورتحال ہو، ہاں، تو ہم یہاں سکون سے نہیں رہ سکتے. نہیں تو رہ سکتے. یہ بھی اس کی ایک ہماری اٹیچمنٹ ہے اس ملک سے. بالکل بالکل، تو میں مایوس تو نہیں کرنا چاہتا کسی کو، بلکہ مایوسی انسان کو نہیں ہونی چاہیے. نہیں، میری ایک آپٹیمسٹک میری اپروچ ہے. لیکن جو حالات ہیں وہ اتنے خوشائند نہیں ہیں، فیوریبل نہیں ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک جمہوری طور پہ وہ ڈیولپ نہیں ہو سکا.
پاکستان میں جمہوری ڈیولپ نہیں ہو سکی، سیاسی پارٹیوں کو کام کرنے کا موقع نہیں ملا، اور جو پارٹیاں ہیں وہ شخصیات کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ واہ، یہ ایک ہماری ٹریجڈی رہی ہے، نہ ہماری پارٹیوں کے اندر جمہوریت رہی ہے، نہ ملک کے اندر رہی ہے۔ ملک کے اندر بھی۔ اور اب میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہونا چاہیے، جو میں سمجھتا ہوں حکومتیں، اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، مختلف ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی پارٹیوں کا کام ہے کہ ملک کو کیسے چلانے، اسٹیبلشمنٹ کا رول کانسٹیٹیوشن کے مطابق۔ وہ نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں، جمہوری سوچ ہونی چاہیے۔ اس کی شاید ایک بیسک جو وجہ ہے کہ ہماری پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے، پہلی شرط تو یہ، شخصیات کے ارد گرد نہیں ہونی چاہیے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن ادارے بننے چاہیے، وہ بدقسمتی سے پاکستان میں نہیں بن سکے۔ اب جو صورتحال ہے جس کے آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مایوس کن اس لحاظ سے ہے کہ ملک آگے نہیں جا رہا۔ ابھی جو کرائسس ہیں پاکستان میں اسے کرائسس کہوں گا، وہ شخصیات کے ارد گرد گھوم رہے ہیں کہ مطلب جو عوام کی منشا کیا ہے، عوام کی خواہش کیا ہے، اس کو شاید نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ عوام کا حقوق کیا ہے، عوام کی ول کیا ہے، عوام کا کیا تو چاہتے ہیں، پرسانہ حال نہیں ہے جی، اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور اپنے شاید جنرلی اسپیکنگ اپنے مفادات کے لیے اس کی شاید زیادہ کی جا رہی ہے۔ اس کا میں آپ کو پتہ ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا بیڈ ایکسپیرینس ہمارا جو 71 ہے، 71 میں جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی تھی جس نے الیکشن جیتا تھا، جس کو حکومت بنانے کا حق ملنا چاہیے تھا، اس کو نہ دیا گیا، اس کا نام دیا گیا۔ اس کو نہ دیا گیا، اور مطلب پھر اس کے خلاف ملٹری ایکشن کیا گیا، اس کو کریک ڈاؤن کیا گیا۔ اس کا الٹیمیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ نتیجہ یہ ہو کہ پاکستان 2 لخت ہو گیا، 2 لخت بنگلہ دیش بن گیا۔ تو ہمیں، کیونکہ میرا تعلق نفسیات سے بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ تو ہم نے سیکھا، پھر وہ لوگ جو اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں وہ انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں۔ ہم نے سیکھا پھر، لیکن لگتا ہے کہ ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ اس جو 71 کا جو ایکسپیرینس ہے، یعنی جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی تھی، اس کو جس کا حق بنتا تھا اس کو حکومت نہیں دی گی۔ اب یہ کہنا جی کہ ان کے کھوڑے نہ لاتا۔ یہ کہنا جی ان کے 6 نکات تھے، اگر وہ 6 نکات اگر حکومت دی جاتی تو وہ آزادی کا اعلان کر دیتے، لیکن یہ بات تو پہلے کرنی چاہیے تھی نا۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک پارٹی کو آپ کہیں گے الیکشن میں حصہ لیں، اور جب وہ ان کو ایک مینڈیٹ مل جائے، ان کو ایک سمپل میجارٹی مل گئی تھی اس وقت، اب کہیں گے اب ہم حکومت نہیں دے سکتے آپ کو۔ تو یہ لگتا ہے مجھے یہ بات اب ریپیٹ ہو رہی ہے، بالکل، کہ پاکستان کے جو مینڈیٹ ہے، یہ لوگوں کی جرنلسٹ بڑی دور کی کہاں پہ آپ نے لوگوں کے وہ جوڑی مانی نہیں جا رہی بات۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ہمارے سیاستدانوں میں جنرلی اسپیکنگ، میں کسی کا نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں کہ اتنی میچورٹی ہونی چاہیے کہ کہنا چاہیے کہ یہ جس پارٹی کا مینڈیٹ ہے، جس کا بھی ہے، اس کو ملنا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے یہ آپ کا حق ہے، اگلی دفعہ ہماری باری۔ میں اطہر علی صاحب، مجھے ٹو بی آنسٹ میں بڑا حیران ہوا ہوں جی آپ کی اس تھیوری کی جو بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ میں ظاہر ہے آپ کو ذرا ڈفرینٹلی دیکھتا ہوں۔ میں نارویجن سٹائل میں آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی پرورش یہاں کی ہے، تعلیم یہاں کی ہے، جاب یہاں کی ہے، تو مجھے بڑا تھوڑا ایکسپیرینس ہوا کہ آپ سیاست پہ اتنی گہری دلچسپی رکھتے ہیں پاکستان میں، اور اسپیشلی جو آپ نے جو لنک کیا ہے پرانا 50 سال پہلے اور اب کو جو لنک کیا ہے، واقعی وہ ظاہر ہے آپ کی اگر دلچسپی ہے، آپ کی اس میں گرفت ہے، تو بندہ یہ بات کر سکتا ہے، عام لہجے میں یہ بات نہیں کی جا سکتی۔ اچھا جی، ہم بالکل اختتامی مراحل میں ہیں جی، بس 1-2 اور ان سے چھوٹے چھوٹے سوال کریں گے، اس کے بعد پھر ہم اس پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے۔ اچھا اطہر علی صاحب، یہ کویشچن تھوڑا سا مشکل ہے، مشکل ان دیٹ سینس کہ آپ کو کبھی لگا ہے کہ آپ کا لکھا ہوا یا آپ کا بولا ہوا کوئی کسی بحث کا حصہ بن جائے، مطلب ان دیٹ سینس کہ کوئی ایگری نہ کر رہا ہو؟ مطلب پولیٹیشین ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب بات کرتے ہیں تو اگر 100 بندہ بیٹھا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ان میں سے 10 20 50 نہ ایگری کر رہے ہوں، تو آپ کو زور لگا کے بات منوانی پڑتی ہے۔ کچھ ایسا کوئی واقعہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کوئی ہوا کبھی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ کوئی ایسا؟ جی بالکل، جب میں اسلو 20 چیرے کا یا اسلو سٹی کونسل کا ممبر بنا، تو میں جس پارٹی کو بلانگ کرتا تھا وہ ایروے تھی، جو اب رت ہے۔ جی 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 جی۔ تو اس وقت جو ہمارا وہاں ایک رول تھا، وہ اب جو ہماری اس وقت میری پارٹی کا جو میرے ساتھ تھا کلیگ، ابھی اس کی فوت ہوا ہے، ایرلنگ فولکوور، کچھ عرصہ پہلے۔ تو اس کو ایرلنگ فولکوور وہ کہتے تھے وقت بشا، کہ وہ لوگوں کے حقوق اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ ایک قسم کا وہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والا۔ تو اس کے ساتھ پھر میرا بھی رول ایک طرح سے ڈیفائن ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری صرف 2 سیٹیں تھیں، تو ہم ہمیشہ
مطلب جو کریٹیکل وہاں سوال اٹھاتے تھے، لوگوں کی آواز بننے کی کوشش کرتے تھے، جو بھی معاشرے کے ایون ناروے میں جو پسماندہ لوگ تھے، جو طبقات تھے جن کے حقوق کم تھے، ان کی ہم آواز اٹھاتے تھے، تو اکثر ہماری جو تجاویز ہوتی تھی وہ ریجیکٹ ہو جاتی تھی، پیچھے پہ جاندی تھا. وہ کبھی بھی، لیکن ہم کھڑے رہتے تھے، اس بات کو ہم دہراتے رہتے تھے، وہی ہم تجاویز پیش کرتے رہتے تھے. تو یہ لیکن تھوڑا سا ناخوش ہوتے تھے لوگ، ناخوش ہوتے ہیں ناخوش ہوتے تھے. کہ بعض دفعہ ہمیں بڑی کرٹیسائز کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ ہم جو اکثریت تھی اوسلو سٹی کونسل کی، ہمیں یہ سننا پڑتا تھا کہ ہم خام خواہ شور کر رہے ہیں، ان کو ہاں تنگ کر رہے خام ہیں. خیر ہے. اس طرح کی ہمیں تنقید برداشت کرنی پڑتی تھی. اور یہ بھی ہمیں سننا پڑتا تھا کہ جو معاشرے کی سوچ ہے اس سے ہم ہٹ کے تھوڑا سا، جی جی، یہ ذرا بھی اس ڈفرینٹ طرح سوچتے ہیں. تھوڑا سا ہمیں یہ تانا برداشت کرنا پڑتا تھا. اچھا اطہر علی صاحب، ذرا اور تھوڑا اپنے بارے میں ایک کوشچن پرائیویٹ سا میں پوچھ لوں آپ کے بارے میں کہ آپ کا پسندیدہ مشغلہ کون سا ہے، شوق کیا ہے آپ کا، جہاں بڑے آپ خوش ہیں، مطمئن ہیں؟ ظاہر ہے بندہ کوئی سپورٹس کرتا ہے، لکھتا ہے، بولتا ہے، کوئی ایسا کام جو آپ کہتے ہیں یار یہ میرا بڑا مزے کا ایک فیلڈ ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ بیک گراؤنڈ میں ماشاءاللہ جی اچھی خاصی کتابیں آپ نے رکھی ہیں اور بڑا ایک ماحول ہے یہاں پہ. مجھے آپ کے آفس میں آ کے بڑا خود ایک بڑی مسرت ہو رہی ہے. میں خود فیل ویری ہیپی کہ میں ایک ایسے شخص کے دفتر میں آیا ہوں جہاں جو ٹپیکل جو نارویجن، میں خود چونکہ ایک نارویجن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں، وہاں پر انٹائرلی ڈفرینٹ ماحول ہے. لیکن یہ مجھے بڑی نا ایک مٹھاس، ایک محبت، ایک انس سی جاگی ہے کہ یہ اس کے پیچھے بڑا ایک بیک گراؤنڈ ہے. تو وہ مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ ہو از اطہر علی، مطلب کیا ہے آپ کے اندر خاص بات ہے جو آپ ون سینٹینس میں ڈیفائن کریں، جو آپ کا دل کرے کہ جی میں اس طرح کا بندہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، مطلب کیا ہیں آپ؟ اس میں کچھ کہنا شاید سا مشکل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے کہا تھا کہ جب انسان یہ سمجھ لینا کہ اسے ہر چیز کا پتہ چل گئے، ہاں ہاں، وہاں اس کی گروتھ رک جاتی. وہاں پہ رک جاتی ہے، بالکل. تو میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ ہر وقت سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، واہ. اپنے جاب کے حوالے سے، اپنے کولیگ سے، ایون جو کلائنٹس ہمارے میرے آفس میں جو بچے آتے ہیں، جو فیملیز آتی ڈسکشن ہیں ہوتی جن ہے. کو کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے، ہم ان سے بھی سیکھتے ہیں، اچھا اچھا اچھا. اس کمیونٹی سے، ناروے کی کمیونٹی سے. اور کیونکہ میرا مختلف ملکوں کے لوگوں سے رابطہ رہتا ہے، تو یہ جو بات ہے کہ ہم سیکھیں. جو میں پڑھتا ہوں، لٹریچر پڑھتا ہوں یا ہسٹری پڑھتا ہوں، اس میں میری یہ ایک موٹیو یہی ہے کہ انسان سیکھتا رہے کچھ نہ کچھ. تو اس میں مجھے بڑی جو ہے نا وہ سیٹسفیکشن ملتی ہے. اس کے علاوہ میں اگر کسی کی ہیلپ کر سکوں، اچھا اچھا، ہمدرد ہیں بڑے آپ، اگر میں کسی کی زندگی میں اگر آسانیاں پیدا کر سکتے. تھوڑی سی بھی آسانی پیدا کر سکوں، 5% بھی واہ میں اس کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکوں، تو میں سمجھتا ہوں یہ میری بڑی اچیومنٹ ہے. واہ واہ واہ، بڑی اچھی بات ہے. کچھ شعر و ادب سے، فنون لطیفہ سے دلچسپی ہے آپ کو؟ میں مجھے کسی حد تک ہے، میں کچھ شعر سنتا ہوں، پڑھتا ہوں. اچھا اچھا، مجھے فیض فیض کی شاعری واہ بڑی اچھی لگتی ہے، ان کا میں پڑھتا ہوں. بلکہ یہاں میں نے ان کی فوٹو بھی لگا کے رکھی ہوئی ہے. واہ جی واہ. تو دوسرے حبیب جالب جو تھے، ہاں، اور انقلابی شاعر پسند ہے آپ کو تو جی پھر؟ اس طرح جو کسی حد تک مجھے ان سے، ڈرامے، فلمیں وغیرہ؟ مجھے میوزک سننے کا شوق ہے. میں اچھا، میوزک کیا سنتا سنتے ہیں ہوں. پھر میں میوزک میں؟ اس میں ہر طرح کا میوزک سنتا ہوں. نصرت فتح علی، میں ہاں، اس میں عابدہ غزلیں بھی پروین. سنتا ہوں. غزلیں مجھے زیادہ پسند ہیں. اچھا اچھا اچھا. اور اس کے علاوہ مجھے جو پرانے گانے ہیں، لتا جو منگیشکر کے، جو چاہے وہ ہندوستان کے ہوں یا پاکستان رائٹ، کے ہوں، نور جو جہاں. پرانے گانے ہیں، لتا کے، رفیع کے، فیوریٹ نور کون ہے جہان کے، سنگر آپ کا؟ اس میں کافی ہیں. اس میں جو پرانے کوئی سنگر دو تین ہیں، بتا اس دیں. میں مجھے محمد رفیع کے گانے بڑے اچھے لگتے ہیں، واہ. لتا کے گانے بڑے اچھے لگتے ہیں، اچھا اچھا نور جہان کے پرانے گانے بڑے اچھے لگتے ہیں. اچھا. زبیدہ خانم تھیں، واہ جی واہ. پاکستان کی ایک جی بڑی جی پرانے زمانے میں سنگر جی تھی. جی، مجھے ان پتا کے ہے. گانے جو ہیں اردو پنجابی کے بڑے 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 زبردست، ٹچنگ ہیں. ان کے، بہت زبردست ہے. ان کی آواز بڑی ٹچنگ تھی. مہدی حسن کی غزلیں جی جی، وہ بڑی بندے کو بڑی بڑا اپیل ہے، انسپائر بڑی کرتی اپیل ہیں. کرتی ہیں. جی جی. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی بتا دیں کہ کوئی فلمیں وغیرہ دیکھنے کا شوق ہے، ڈراموں کا؟ اب نہیں ہے، پہلے تھا. پہلے تھا. پہلے ہم ایک زمانہ ہوا کرتا تھا، یہ بھی ہماری تارکین وطن کی ہسٹری ہے ہاں کہ ہاں، ناروے میں سینما فلمیں لگا کرتی تھی. سینما میں فلمیں لگا کرتی تھی، یہ بھی یہاں بڑی ایک سینٹرم سینما ہوا کرتا تھا. کوئی ایکسپیرینس بتائیں. تو وہاں ہفتے کے دن انڈین فلم لگتی تھی اور اتوار کو پاکستانی فلم لگتی تھی. اچھا 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 اچھا. تو وہ وہاں اس کا ایک فنکشن یہ بھی تھا کہ وہاں لوگوں کو ملنے کا بہانہ تھا. ہاں ہاں، اگر آپ نے میں نے ملنے ہیں تو ہم نے پہلے ٹائم فکس کیا کہاں جی ہوتا وہ تھا کہ ہم سینما کے باہر ملیں گے. سنیما کے باہر ملیں گے. تو رائٹ. وہ ایک گیٹ ٹوگیدرنگ بھی وہاں ہوتی تھی. لیکن پھر وہ سنیما بند ہو گئی، ویڈیو آ گئی.
हाँ तो उस ज़माने में हम बड़ी फिल्में देखा करते थे, लेकिन अब वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। कभी 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 देखता हूँ, लेकिन अभी देखता हूँ वही फिल्में जो मैंने पहले देखी हुई हैं, रिपीट करते हैं पुरानी आप। फिल्में जो हैं अच्छा वही अच्छा अच्छा। देखता हूँ, लेकिन अच्छा कम अच्छा। देखता हूँ बोलते हैं। आपकी यहाँ पे बहन भाई भी हैं, या आपका थोड़ा सा कुछ ये बताएं कि आप की क्या है यहाँ पर, यहाँ के जो हालात है, थोड़ा सा आखिर में थोड़ा सा बता दें नहीं, मेरी उसके। क्लोज फैमिली तो यहाँ बहुत कम है, बहुत थोड़ी है। बहुत थोड़ी है। अच्छा मेरे अच्छा। कुछ रिश्तेदार, कुछ क्लोज फैमिली है, लेकिन अच्छा, मेरी बहुत थोड़े ज़्यादातर हैं फैमिली जो है वो पाकिस्तान में या दूसरे दूसरे मुल्कों में मुल्कों में। ठीक ठीक है, चले जी, दैट्स द स्टोरी जी। मुझे ज़ाती तौर पर जी आज बड़ा मज़ा आया जी अतर अली साहब से बात करके। मैं उनको बड़े सालों से जानता हूँ, लेकिन बिलीव करें कि मैंने कभी भी हिम्मत नहीं की इनसे बात करने की, और इनकी बड़ी मेहरबानी है कि मैंने इनको पहली दफ़ा फ़ोन किया। मैंने कहा जी मैंने आपके साथ एक छोटी सी रिलैक्स गपशप करनी है, गो के मैं बड़ा इनका अदब करता हूँ, बड़ा मेरा प्यार है इनके साथ, लेकिन उसके बावजूद मैंने थोड़ा सा एक कहते हैं ना ज़रा खुले डुल्ले माहौल में मैंने क्वेश्चन किए हैं। आई होप आप सबको मज़ा भी आया होगा। और अतर अली साहब लिखते बड़ा अच्छा हैं, बोलते बड़ा अच्छा हैं, और नॉर्वेजन में, इंग्लिश में, उर्दू में बड़ी दस्तरस है। तो आपको भी कभी इत्तेफाक हो इनकी बातें सुनने का, तो आपको मेरी इस बात की ज़रूर आप तस्दीक करेंगे। अतर अली साहब, मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ जी आपका जी, वंस आपका अगेन, बहुत शुक्रिया जी, आपका। ऑफिशियली अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, खुश खुर्म रखे, आपके कल्म में और ताकत बख्शे, और अच्छा बोलें, और तारकीन वतन के लिए जो आपकी लाजवाल जो कुर्बानियाँ हैं, मज़ीद आप और निखर के काम करें उनके लिए, पाकिस्तान में भी, यहाँ पर भी। और एक लफ्ज़ आपने बोला जी कि आप बड़े हमदर्द इंसान हैं, तो वाकई मुझे वो आज वो मिठास, वो ऐसी एक क्या कहना चाहिए, एक इन्वॉल्वमेंट आपकी बातों से मुझे नज़र आई कि आप सिर्फ बातों से ही नहीं, आप प्रैक्टिकली भी आपके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें मुझे आज नज़र आई हैं कि आप बड़े हमदर्द, नफीस, कम गो, और बड़े एक डिसेंट किस्म के इंसान है जी। मेरी ढेरों दुआएं आपके लिए, आपकी फैमिलीज़ के लिए, आपकी लंबी उम्र के लिए, और आपकी और फ्यूचर जो आपकी ज़िंदगी होगी उसमें भी गाहे बगाहे हम आपको मिलते रहेंगे, यूं ही कभी कभार आपको तंग भी करते रहेंगे जी। मुझे दीजिए इजाज़त जी, और इजाज़त से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जी आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये जो वीडियो है ये स्पेशली अतर अली साहब तो ज़रूर देखेंगे ही, आप भी ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और उन लोगों को ज़रूर बताइएगा कि ये पाकिस्तान के जो दरख्शां जो सितारे हैं, जो 50 सालों से यहाँ पर मुकीम है, इन्होंने ज़िंदगी वक्फ़ कर दी यहाँ पर, और बिलीव करें इतनी कठिन, इतनी टफ़ लाइफ उन्होंने गुजारी, 2-2 3-3 काम इन्होंने किए, यहाँ पे पढ़ाई की, नाम कमाया, अपनी पढ़ाई को अपग्रेड किया, 2-2 3-3 जॉब्स की, पढ़ाई में ज़र खपाया, बड़े ऐसे काम हैं, तंजीमें बनाई, पार्लियामेंट में नाम रोशन किया, लिखे, मकाले लिखे, और मैं कहता हूँ कि अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं कि जब इन लोगों की तारीफ़ बंदा करना शुरू कर देता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, एक और नए इंटरव्यू के साथ इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँगा जी। जज़ाकुमुल्लाह जी, बहुत शुक्रिया अतर अली साहब आपका जी, वंस बहुत अगेन जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह जी।